اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں سارے ایم این ایز ایم پی اے سینیٹرز سب ہمارے ساتھ جاتے ہیں کہ ایک وہاں پہ تاریخ لگ جائے القادر کی بیل ہیئرنگ کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے وہاں ہر ہیئرنگ پہ وہ جو یہ ڈوگر صاحب ہیں چیف جسٹس ڈوگر یہ ایک تاریخ دیتے تھے اور جب وہ تاریخ آتی تھی تو وہاں پہ وہ عمران خان کی بیل ہیئرنگ نہیں سننے کو تیار تھے یا وہ ڈسمس کرتے تھے تاکہ اس کو بھی ہم سپریم کورٹ میں لے آئیں. وہ بھی نہیں وہ کرتے, وہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اگلے ہفتے کی 19 تاریخ دے دی ہے کہ بیل عمران خان کی 9 مئی کی جو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسمس کیا اس کی وہ اپیل سنیں گے. لیکن جو آج یہ یحییٰ افریدی صاحب کی ایک بات تھی جو ہم لائر سے, اب یہ جو لائرز ہم انہی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا مطلب تھا ان کا. انہوں نے کہا پروسیکیوشن کو اور ہمارے لائر سلمان صفدر کو کہ آپ لوگ جب پریزنٹ کریں گے اگلے ہفتے کیس تو آپ نے لیگیلٹی کے اوپر پریزنٹ کرنا ہے, اس کی آرگیومنٹ کرنی ہے. آپ نے اس کی آرگیومنٹ اس کے کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں کرنی. آپ نے یہ کہنا ہے کہ آیا یہ ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے صحیح ڈیسیجن دیا یا نہیں, لیکن اس کے میرٹ کے اوپر نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا میرٹ کی بات کر رہے ہیں. تو جو مجھے سمجھ آئی ہے یہاں فیڈ بیک سے, میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میز کے نیچے اور جو صوفے کے پیچھے اور جو ریسٹورینٹ میں وہ پولیس والا کہتے ہیں چھپے ہوئے تھے, جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بات نہیں کرنی. میرا ذاتی خیال ہے, یہ لائرز کی طرف سے نہیں ہے, کہ کیا پتہ سپریم کورٹ نہیں چاہتے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے یہ بیل ڈسمس کی ہے ان کی مزید شرمندگی ہو سپریم کورٹ میں آ کے, جب وہ میز کے نیچے چھپے ہوئے کی اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے کی سازش سننے والے کی بات وہ نہیں سننا چاہتے یہاں پہ. تو یہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو نہیں شرمندہ کرنا چاہتے ہوں گے, کیونکہ اس قسم کا فیصلہ تو لائرز بھی شاکڈ ہیں. سارے لائرز کہتے ہیں ہم نے اس قسم کا فیصلہ ہی کبھی نہیں سنا. یہ تو ایسا وقت تھا کہ وہ جنہوں نے یہ ایف آئی آر تیار کی تھی اس وقت جھوٹی گواہیوں پہ, اس وقت ہائی کورٹ کو الٹا ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا, کیونکہ پاکستان میں اس کی سزا 12 سال کی ہے اور جھوٹی گواہیوں کے اوپر آپ لوگوں کو 10 سال کی سزائیں اور کنسپریسی کے اوپر آپ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دے دیں. تو یہ تو میرٹ, یہ اگر میرٹ ان پولیس والوں کا تھا تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کر کے ہم سب کو انصاف دیں. جن لوگوں کو غیر قانونی سزائیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ججز کو ہمت دے, اور ان کو بھی انشاءاللہ ججز ہمت کر کے اللہ کا نام لیں اور اللہ پہ صرف یقین کریں, اور انشاءاللہ انصاف جو حقائق پہ مبنی ہے اور جو گواہیوں پہ نہیں, جو ثبوت پہ مبنی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت دے ججز کو کہ یہ میرٹ کے اوپر یہ لوگوں کو یہ جو سزائیں ہیں جو فیصلے ہوئے یہ اس کو غیر قانونی کر کے اور صحیح فیصلہ دے سکیں, سب کے کیسز پہ میرٹ لا سکیں. مہربانی. سپریم کورٹ میں انہوں نے اس کو کیس کی شروعات کروا دی اور اگلی تاریخ دے دی ہے. ہم تو اس لیے شکر گزار ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ہائی کورٹ میں کتنے مہینوں سے دھکے کھا رہے ہیں اور سارا کا ساری ایم این ایز ایم پی ایز جاتے ہیں اور یہ کیس وہ عامر ڈوگر نہیں سنتا. تو یہی اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے یحییٰ افریدی نے کیس کی تاریخ دے دی ہے اگلے ہفتے کی. اور جو ہمیں سمجھ آئی ہے, میں ابھی لائر سے ہی پوچھ رہی تھی, ابھی ہمیں پوری طرح ہم نے چیک نہیں کیا کہ کیونکہ جج نے دونوں کو کہا ہے کہ آپ نے میرٹ کے اوپر بات نہیں کرنی, لیگیلٹی پہ بات کرنی. یہ ہمیں سمجھ آئی ہے. تو میرے خیال میں جو میرٹ ہے وہ جو میز کے نیچے اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے نا, میرے خیال میں ان کی بات نہیں کرنی. یہی جج صاحب کا مطلب ہوگا کہ میرٹ تو یہی تھا نا کہ وہ اتنا بڑا مذاق بنا ہوا ہے, سارے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ میز کے پیچھے اور عمران خان کی میز کے پیچھے ایک بندہ چھپا ہوا تھا, ایک صوفے کے پیچھے سن رہا تھا, ایک چکری کے ریسٹ ہاؤس میں سن رہا تھا. یہ اتنے احمقانہ ایف آئی آر انہوں نے بنائی ہیں
کہ میرے خیال میں کورٹ میں ایسی FIR لے کر جاؤ اور ایسے چارجز لے کر جاؤ اور اس کے اوپر لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں دو کنسپریسی بنا کے. مطلب ان کے جو اسکرپٹ لکھنے والے FIR ہیں, یہ جو ڈیوٹی ڈالنے والے, تھوڑا سا چیک ہی کر لیتے. ہمیں بھی اب سمجھ آ گئی کہ جو بندہ میز کے نیچے چھپا ہوا تھا وہ چھٹی پہ تھا اور کسی اور شہر میں تھا. اگر آپ تو اس وقت تو جیل میں ان کو جانا چاہیے جنہوں نے اس قسم کی جھوٹی گواہیاں دی ہیں, اور الٹا ہائی کورٹ نے فیصلہ لکھ کر دے دیا. سپریم کورٹ کے اوپر بھی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ حالانکہ انہوں نے کہہ دیا کہ میز کے اوپر نیچے چھپے ہوئے, میرے خیال میں کیا پتا سپریم کورٹ بھی یہی سوچ رہا ہو کہ اتنی احمقانہ بات ہے کہ اس کو تو میرے خیال میں سپریم کورٹ میں لانا ہی نہیں چاہیے. اس لیے انہوں نے لیگل بات کی ہے کہ لیگلٹی پہ فیصلہ مطلب ڈسکشن کرنا اگلی دفعہ. یہی میں سمجھی, مجھے یہی سمجھ آئی ہے. تو علیمہ خان صاحبہ, آپ کو کوئی امید ہے, کیونکہ جس طرح سزائیں مل رہی ہیں 9 مئی والوں کو, کل بھی سزائیں دی گئی 10-10 سال 5-5 سال, اس سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, عمر سرفراز چیمہ صاحب, ان سب کو سزائیں 10-10 سال دی گئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ خان صاحب تو اس ٹائم پہ موجود ہی نہیں تھے جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا. دیکھیے کون سی سزا اس وقت ہے جو میرٹ کے اوپر ہے. ہر سزا دینے سے پہلے آپ کو اس کے شواہد پیش کرنے پڑتے ہیں کورٹ کے اندر. ایک شواہد نہیں دیا گیا ہے, اور سیدھا سا شواہد ہے جو پہلے دن سے عمران خان نے کہا تھا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً 2.5 سال سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ CCTV فوٹیج لے آئیں اور سارا اس کے اندر پتہ چل جائے گا. لیکن CCTV فوٹیج کدھر گئی ہے؟ کوئی بات کیوں نہیں کرتا کہ CCTV فوٹیج کدھر ہے؟ آپ نے اگر پروف دینا ہے 9 مئی کا تو CCTV فوٹیج لیں. ساری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ شواہد پیش کرتے ہیں, اور یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شواہد پیش کریں. تو شواہد تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہے نہیں, تو اس لیے اسی قسم کے کیس بنیں گے. عمران خان کیا کہہ چکے ہیں, ہماری عدلیہ کو تو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے, ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. عمران خان یہی کہتے ہیں. اب اس کے نتائج آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کریں اور انصاف دے دیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, ہم اپنے ججز کے ساتھ کہ علی مین گنڈا پور نے ہائی کورٹ میں کل درخواست دی ہے عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا جائے. تو کیا سرائیاں ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی ہائی کورٹ اجازت دے گی عمران خان کو چیک اپ کے لیے لے جائے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ شوکت خانم میں شفٹ کیا جائے. ہم نے تو صرف یہ درخواست دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو شوکت خانم کے جو ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر آصف یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان, وہ ان کو وزٹ تو کر لیں. اب تو تقریباً 10 مہینے ہو گئے کہ ان کو ڈاکٹرز نے وزٹ ان کو اندر گئے